بتا رہی ہے کہ ادھر آؤ، ہم اہل بیت کی محبت میں اس چراغ میں خود کو فنا کر چکے ہیں، ہم نے خود کو فنا کر دیا ہے۔ اب جس کو باقی رہنا ہے وہ آگ میں پر ڈال کے بھاگ کے نہ آئے بلکہ خود کو فنا کر دے۔ جو اہل بیت کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے پھر خدا اسے ہمیشہ کے لیے باقی رکھے۔ پھر عرس ہوتے ہیں، پھر میلے لگتے ہیں، پھر دیوانے آتے ہیں، پھر تمبوروں سازوں عودوں بربت بجائی جاتی ہے۔ باہر بیچارہ مولوی پریشان ہوتا ہے، وہ حیرت زدہ ہوتا ہے، مرتے تو ہم بھی ہیں، موت انہیں بھی آئی ہے، تب بس کہنا یہی ہے تو گرمی پا کے نکل آیا تھا۔ یہ اس میں چھلانگ لگا کر بتا رہے ہیں کہ اگر زندہ اور باقی رہنا ہے تو پھر اہل بیت کی محبت میں غرق ہونا، اہل بیت کی محبت میں فنا۔ اور رسول اللہ نے فرما دیا انی تارک فیکم الثقلین۔ توجہ، علماء کرام صوفیاء اعظام کے تشریف فرما ہے، خلفائے خاندان سراج الاولیاء جو تشریف فرما ہے، خلفائے خاندان امیر ابو العلا جو تشریف فرما ہے۔ بھئی ہم تو نیچے سے اوپر جاتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے یہاں دو لوگ ہیں، دو قسم کے وہابی ہیں، ایک کڑک والے ذرا سخت تو ڈائریکٹ خدا تک پہنچ جاتا ہے بنا سیڑھی کے، اور دوسرے جو نرم والے ہیں وہ ڈائریکٹ مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے کہنا پڑتا الہی بحق کے بنی فاطمہ، حسین کے پاس آؤ تو مدینے پہنچو گے، نجف آؤ تو مدینے رسائی ہوگی، اجمیر آؤ گے تو مدینے جاؤ گے۔ ابھی تو دونوں ہیں تو دونوں، ہاں ہے دونوں، بس ایک جو ہے وہ پک گیا ہے، ایک ابھی کچا ہے، پک رہا، دھیرے دھیرے پکے گا، وہ بھی آئے گا۔ ہاں ہاں، اس کو نانا کے جلوس سے تکلیف ہے، اس کو نواسے کے جلوس سے تکلیف ہے۔ بھئی وہ 12 ربیع الاول کو پیٹ پکڑ کے بیٹھا تھا، یہ 13 رجب کو پیٹ پکڑ کے بیٹھا رہے گا۔ تکلیف تو دونوں کو ہے، معاملہ دونوں کا ہے، مزاج میں آنے سے دونوں کو تکلیف ہے۔ میں ابھی اس طرف آؤں گا تو میں اس کا خلاصہ کروں گا۔ ہماری محفلوں میں آنے سے دونوں کو تکلیف ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ وہ کمنٹ میں آ کے بولتا ہے اور یہ پیچھے کھڑے ہو کے بولتا ہے تو دونوں کا مسئلہ اور مشغلہ ایک۔ مگر سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ انی تارک فیکم الثقلین۔ اور وہ حدیث سنا دوں، من ابغضا اہل بیتی فقد حرم شفاعتی۔ جو میری اہل بیت سے بغض رکھے اس پہ میری شفاعت حرام ہو جاتی۔ عجیب مسئلہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر جب سرکار کے روضے پہ تشریف لائیں بعد سفر پہ جائیں تجارت کے لیے، جنگ کے لیے، کسی امور کے لیے، جب واپس لوٹیں اور نبی کے روضے پہ آئیں تو کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ تھوڑا ایک قدم آگے بڑھیں، کہیں السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو کہیں السلام علیکہ یا ابتاہ۔ سلام ہو اے میرے باپ، اے میرے بابا۔ یعنی عبداللہ ابن عمر تو کہہ سکتے ہیں میرے بابا پہ سلام ہو، اور اگر ہم نے کہہ دیا ہے زہرا کے بابا، الحسنین کے نانا، ہمیں کیا دادا گیری ہے؟ اب نواسوں کے نانا کو نانا نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اب زہرا کے بابا
اخی و سحری. علی کہہ رہے ہیں محمد عربی نبی بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں. محمد النبی اخی و سحری وحمزہ سید الشہداء عمی. اور وہ حمزہ جو شہیدوں کا سردار ہے وہ میرا چچا ہے. مجھے دیکھو میرا نام علی مرتضیٰ. نئے نئے فتوے. رسول اللہ کو زہرا کے بابا نہیں کہتے. اب اگر نبی کو زہرا کے بابا نہیں کہو گے تو پھر کس کو کہو؟ یعنی اب اتنی دانا گیری آ گئی دین پہ اجازت داری قائم کرنی. سما تو تھی سب پہ، وجد سب پہ تھا، حال سب پہ تھا، اس سب پہ تھے، ہماری چادر و کاغذ سب پہ تھی، ہمارے جھنڈے سب پہ تھے، ہمارا پرچم سب پہ تھا، ہماری مجلسیں سب پہ تھی. اب لیجئے عقیدتوں کو بھی آپ نے اپنی عزت پہ لا کے رکھا. عزیزان محترم، خانقاہوں کو پھر سے کمر باندھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. سال میں ایک اجلاس نہیں، جہاں ہم ہوں گے وہاں ہمارا جلسہ ہوگا. جہاں ہم ہوں گے ہم اپنے عقیدے اور عقیدت کے لیے الحمدللہ ہم وقت سینہ کھول کر کھڑے رہیں گے، کمر باندھ کر، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بولنا نہیں جانتے. الحمدللہ ہم بولنا بھی جانتے ہیں اور بلوانا بھی جانتے ہیں. وہی تو بات آئی تو میں نے کہہ دی کہ یا ابا زہرا کبھی فتویٰ آ گیا ہے اے رسول اللہ کو اے زہرا کے بابا نہیں کہتے، اے حسنین کے نانا نہیں. ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جیسے ایک دوسرے اے فلاں، تو رسول اللہ کو فلاں نہ کہیے، اے فلاں کے ابا نہ کہیے. میں کہوں تو پھر یہ بھی تو کہتے ہیں نا، یہ جا رہے ہیں پاؤں والے ملا جی، یہ دودھ والے، یہ لکڑی والے، یہ لوہے والے، یہ گٹی والے، یہ پتھر والے. قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، یہ چادر والے، یا ایھا المدثر، یہ کملی والے. کیا کریں گے؟ دیکھیے کیسا ہے یوٹیوب پہ آپ لوگ زیادہ بنے نہیں رہتے، جتنے لوگ بنے رہتے ہیں وہ ہنسا ملا. اور میں بھی نہیں چاہتا کہ زیادہ بات آگے بڑھاؤں کہ آپ کے انٹرسٹ کے باہر چلے جائیں. میں یہی رہوں گا. بس وہ ایک جملہ جس کے لیے میں نے بات چھیڑی تھی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑا ہوں. ثقلین، قیمتی نہیں کہا، یہ نہیں کہا میں تم میں دو قیمتی چیز چھوڑا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. وزنی جس میں وزن ہو، ویٹ ہو، اور قیمت ہو تو ضروری نہیں کہ وزن ہو. جیب پہ روپیہ رکھا ہوا 500 کی نوٹ، ابھی اٹھا کے سامنے رکھ دیجئے اور پنکھے کا روٹیشن کیجئے، سب ہو جائے. اور یہاں اڑا، وہاں بارش ہو گئی اور تھوڑی دیر بھیگ گیا تو ختم معاملہ. ویسے ہی پرنٹنگ کمزور. تھا تو قیمتی، مگر یہ ہوا نے، یہ آندھی نے، یہ بارش نے، یہ کیچڑ نے، یہ پانی نے خراب کر دیا، قیمت ختم کر دی. مگر ہے پتھر وزنی، گھر میں ہے تو بھی وزنی، میدان میں ہے تو بھی وزنی، بازار میں رکھ دیا تو بھی وزنی. تو عزیزان محترم، یہ قیمتی ہے ایمان، یہ قیمتی ہے سنیت، یہ قیمتی ہے عقیدہ، یہ قیمتی ہے عقیدت. نبی نے کہا دو تم میں بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن بھاری، ایک اہل بیت بھاری. تو ایمان ہے قیمتی نوٹ کی طرح، عقیدہ ہے قیمتی نوٹ کی کاغذ کی طرح، عقیدت ہے قیمتی نوٹ کی کاغذ کی طرح. انہیں اکٹھا کر کے اس کے اوپر وزندار پتھر رکھ لیجئے تو اب پنکھا چلائیے، آندھی آئے، طوفان آئے، نہ اڑے گا، نہ خراب ہوگا، نہ پھٹے گا. معلوم یہ ہوا یہ اس لیے میں نے وزندار بنائے ہیں کہ اپنے عقیدت و ایمان و عقیدے کے قیمتی نوٹوں پر اہل بیت کی محبت کا پیپر ویٹ رکھ دیجئے، زمانے کے حالات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ.
ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان سے تمسک اختیار کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، توسل نہیں۔ تو 5 کلو مٹھائی سامنے آ گئی تو ہاتھ اٹھا دیا اور عادت پڑی ہوئی ہے فلاں کے سفیل، فلاں کے دوفیل، فلاں کے دوفیل، فلاں کے دوفیل، آمین۔ تمسک، اپنے آپ کو ان سے چمٹا لیجیے۔ وہ جو مولانا فرما رہے تھے کہ محبت ہے کیا؟ محبت ہے ہی یہی کہ اہل بیت سے تمسک ہو، دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے، دسترخوان سے کوئی بھوکا نہ جائے، پڑوسی بھوکا سونے نہ پائے، رشتے کی بہنیں بغیر شادی کے نکاح کے اسباب کی وجہ سے گھر میں بیٹھی نہ ہو، کوئی بیمار ایریا اسپتال میں رگڑنے نہ پائے، اس لیے کہ آل محمد کا تمسک کا معنی یہ ہے خود کھانا نہیں ہے اوروں کو کھلانا ہے، خود پہننا نہیں ہے اوروں کو پہنانا۔ سیدہ زہرا کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، 20 تاریخ کو ولادت ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے مسجدوں میں 40واں ہے، ایک دم سناٹا اور خاموشی، نہ جانے کیا مسئلہ ہے، ان کو کیا جلن ہے، ان کو کیا حسد ہے۔ اچھا جن سے پیار کرنا چاہیے ان سے جو ہے وہ بغض لیے بیٹھے۔ ہاں دن بھی جمعہ کا تھا، مہینہ بھی جمادی الثانی کا تھا، تاریخ بھی 20 تھی، مگر کسی خیر ہم کیوں وہ کسی سے یہ شکوہ کریں کہ تم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ میں تو شکوہ کرنا چھوڑ دیا جس دن سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، بی بی پاک نے اٹھ کر استقبال نہیں کیا، تو بیٹی آج آپ نے کھڑے ہو کے استقبال نہیں کیا بابا کہ بابا 3 دن سے بھوکی ہوں کچھ کھایا نہیں۔ سرکار بیٹھ گئے، پھر اتنے میں حیدر کرار علی مرتضیٰ صاحب ذوالفقار تشریف لائے، کہا علی چہرے پہ نقاہت و کمزوری کیوں ہے؟ کہا 3 دن ہوئے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ پھر حسنین طیبین طاہرین نیرین منیرین قمرین سجدین سبتین تشریف لائے، جب حسنین تشریف لائے کہا شہزادی ان کے چہرے پہ نقاہت و کمزوری کیوں ہے؟ کہ بابا کل رات سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب نبی نے ہاتھ کہا جب پروردگار میرے اہل بیت کے لیے کھانے کا انتظام فرما، اور دروازے پہ دستک ہوئی اور سرکار نے دیکھا نوجوان خوبصورت ہاتھ میں تشت لیے کھڑا ہے، حضور نے لیا، بیٹھے جیسے نوالا اٹھایا، کسی نے باہر سے کہا ایک نوالا ہمیں بھی دے دو ہم بھی بھوکے ہیں، نبی نے کہا تیرے لیے نہیں۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، اور وہ بھی ہے کہ نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ۔ یہاں سے تو کوئی جاتا ہی نہیں خالی، یہاں تعجب تو ہوا، پھر بھوک لگی تھی، آگے جب التفات کیا تو پھر آواز آئی کہ کچھ تو کھلا دو، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ نبی نے کہا تیرا حصہ نہیں ہے۔ کہا جب تیسری مرتبہ کہا کہ ایک نوالا تو دے دو، ایک تو دے سکتے ہو، ایک نوالا ایک بائٹ، تو رسول اللہ نے کہا تیرا حصہ نہیں۔ سیدہ زہرا نے روٹی رکھی، کا بابا آپ تو دشمن کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہو، آخرکار آج منع کرنے کی کیا بات ہے؟ کہ بیٹی تم نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، میں نے رب سے دعا کی تھی، جبریل یہ کھانے کا پوش لے کے آئے تھے اور یہ تشت لے کے آئے، کہا یہ جنت کا کھانا ہے اور ابلیس کو پتہ چل چکا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک نوالا کھا لے تاکہ اس کی بھی جنت کنفرم ہو جائے۔ تو رب نے کہا ہے حبیب اہل بیت کے کھانے میں اس کا حصہ نہیں ہے، تو اہل بیت کے کھانے میں ابلیس کا حصہ نہیں ہوتا، تو ان کے ذکر میں حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی باتوں میں حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم خامخواہ شکوہ کر رہے ہیں فلاں نے ذکر نہیں، کیسے کرے گا ذکر؟ یہ وہی کرتا ہے جس کے یہاں لقمہ حلال کا ہوتا ہے، رزق حلال کا ہوتا ہے، کمائی حلال کی ہوتی ہے، جس کے بابا وقت کے فولادی پنجوں سے رزق کھینچ کے لائے، وہی بیٹا اہل بیت سے محبت کر سکتا ہے، اور جس کی ماں اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرے، وہی بیٹا اہل بیت سے محبت کا حق ہے۔ الحمدللہ خواجہ حضور سراج الاولیاء خواجہ مجید الحسن علیہ رحمت و رضوان کے در پر آنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں جو اپنے مرکز میں لیٹ جائے، پھر اس کی روشنی صرف اور صرف اسی مرکز تک نہیں رہتی، بلکہ کہاں کلکتہ، کہاں سلطانپور، کہاں بلیا، کہاں گورکھپور، کہاں گونڈا، جہاں چلے جائیے سراج الاولیاء کا چمکتا ہوا سورج، اس کی زوپاشیاں
سارے ہندوستان کو منور کیے ہوئے ہیں. میں کہا اتنا نور آتا کہاں سے ہے؟ کہ میں اہل بیت کی محبت میں گیا ہوں دنیا سے. اب میرا نور میرا نہیں ہے، یہ اہل بیت کا نور ہے جو میری قبر سے منور ہو. اب بیٹھے رہیے. سال میں لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ گورکھپور سے آ رہے ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ بلیا سے آ رہا ہوں. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ گونڈا سے آ رہا ہوں. آپ کا کلکتہ سے اتنی دور سے کیوں آ جاتے ہیں؟ کہ عرس میں آتے ہیں. عرس دیکھیے عربی لغت میں عرس کہتے ہیں دلہن کو اور عرس کہتے ہیں دلہے کو. اسی لیے عرس ہوتا ہے. اب اپنی اپنی تعلیمات ہے. میں یہ کہتا ہوں صرف کہ جس دن قبر میں بندہ پہنچتا ہے تو منکر نکیر تو آ جاتے ہیں. من ربو کا ما دینو کا تو سوال ہو گیا. اب پردہ ہٹا. والضحیٰ کی صورت لے کے واللیل اذا سجا کی زلفوں خمدار زلفوں کو لہراتے ہوئے سید الانبیاء قبر انور میں تشریف لائے. دیکھو وہ اور ہوں گے کہتے ہیں ٹی وی دکھائی جاتی ہے، زمین کا ڈالی جاتی ہے، دور سے دیکھتے ہیں، کھلا کرتے ہیں. اما تمہارا عقیدہ بھی رسول پہ درست نہیں ہوا، تم سے اہل بیت کی کیا بات کروں؟ یہاں بھی تعویلات کے جو ہے وہ ہم تو یہ کہتے ہیں سرکار تشریف لائے. دیکھو میری قبر جنت تو بن نہیں سکتی، ہاں ان کے قدم پر جائیں تو جنت بن جائے. وہ قبر کو جنت بنانے آتے ہیں. سرکار تشریف لائے. ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ سب کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ اب جواب دے دیا، لیکن میں موضوع پہ رہ رہا ہوں. اب جواب دے دیا تو فرشتے کہتے ہیں نم، سو جا. کہ نومۃ العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. کا اس لیے کہ قبر میں نومۃ العروس کا یہ اعلان ہوا، ندا دی گئی. تو جس روز قبر میں نومۃ العروس کی ندا دی گئی ہے، ہم ہر سال اسی تاریخ کو عرس منائیں گے. ہر سال. تو یا رسول اللہ نے منایا؟ یہ نیچے کمنٹ میں آئے گا. رسول اللہ نے منایا؟ ہاں بخاری میں ہے منایا، ابو داؤد میں ہے منایا، مسند احمد ابن حنبل میں ہے منایا، امام بیہقی نے لکھا کہ منایا. سرکار ہر سال مزار شہداء پر تشریف لے جاتے اور لے جا کے کہتے السلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر جس پر تم نے صبر کیا ہے. ہر سال کنٹینیو ایوری ایئر ہر سال جاتے تھے. حضور نے نام نہیں رکھا تھا. اب تم نے کیوں نام رکھ لیا؟ حضور نے صبح کے کھانے کو ناشتہ بھی تو نہیں کہا تھا، دوپہر کے کھانے کو لنچ بھی تو نہیں کہا تھا، اور رات کے کھانے کو ڈنر بھی تو نہیں کہا تھا، اور دوپہر اور رات کے درمیان کو حضور نے اسنیکس بھی تو نہیں کہا تھا. آپ نے تو کہا نا کہ مولانا کھانا ہے، ہم نے سہولت کے حساب سے نام رکھا ہے. میں نے کہا میاں وہی تو ہے، ہمیں تو بازار پہ جانا ہے، ہم نے سہولت کے حساب سے نام رکھا. تمہیں کھانے تک سہولت یاد آتی ہے، ہمیں صاحب مزار تک جانے تک سہولت یاد آتی ہے. اور آگے لکھتے ہیں قالا کانا ابو بکر و عمر و عثمان یفعل ذلک. اسی طرح ابو بکر بھی کرتے تھے، ہر سال جاتے تھے. یعنی سیدنا ابو بکر 2.5 سال میں 2 بار گئے، سیدنا عمر 10 سال 10.5 سال میں 10 بار گئے، حضرت عثمان 12 سال میں 12 بار گئے، مولائے کائنات 5 سال میں 5 بار گئے، امام حسن 6 مہینے میں 1 بار گئے. خلفائے راشدین جو کہ 5 ہیں، پہلی تقریر اگر یاد ہو گیا آپ کی پہلی والی، آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ. 5 جو خلفائے راشدین ہیں، الحمدللہ 5 اسی طریقے سے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جاتے رہے قبر پر، مزارات پر. جب آخری سال سرکار گئے، آخری سال جب سرکار تشریف لے گئے تو کیا کہا پتا ہے؟ مدینے سے کہاں جانا تھا؟ بدر.
بدر جانا، بدر مدینے سے بدر دور ہے، بدر. تو سرکار نے کیا کہا؟ بلال یا رسول اللہ کہ میرا ممبر اٹھا دو. ممبر اٹھا کے ان پر رکھ لیا گیا. کہ یا رسول اللہ اس بار ممبر بھی لے جائیں گے. کہ ممبر لے جا کر کے زیارت قبر کے بعد ممبر لگا کے تقریر کروں گا تاکہ صوفی کانفرنس کا جواز مل جائے، تاکہ اس پر محفل کرنے کا جواز مل جائے. اور پھر سرکار گئے، ممبر لگوایا اور اہتمام سے ممبر بنوا کے بیان کر کے بتایا عرس ہی نہ منایا کرو، تھوڑی دین کی باتیں بھی وہاں سن لیا کرو. سنا دیا. اچھا پھر جاؤ تو کیسے جاؤ؟ کیسے جاؤ؟ دور کھڑے رہو، کم سے اور انچی ٹیپ لے کے جاؤ. صوفی صاحب انچی ٹیپ لے کے جاؤ، ناپ لو، اتنی دور کھڑے رہو. جبکہ امام حاکم نے مستدرک الصحیحین میں روایت لکھی کہ مروان کا بیٹا قبر رسول پہ آیا، مدینے کا گورنر تھا. تو جیسے قبر رسول پہ آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وَكَانَ وَجْهَهُ عَلَى قبر الرسول، اس کا چہرہ نبی کے قبر پہ نہیں. یمین و شمال کی بات نہیں ہوئی، جو ساتھ رکھا ہوا تھا. کانا وجہو، چہرہ یا تو چوم رہے ہوں گے یا تو کچھ بول رہے ہوں گے. چوم رہے ہوں گے تو بھی ہماری بات بن گئی، بول رہے ہوں گے تو بھی ہماری بات بن گئی، اور پیشانی رکھی ہوگی تو بھی ہماری بات بن گئی. اس لیے کہ ہم چشتی بھی ہیں، نظامی بھی ہیں، ابوالعلائی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، رفاعی بھی ہیں، مداری بھی ہیں. ہماری تو بات بن گئی نا تینوں میں سے جو بھی. کانا وجہہو علی قبر النبی. اب اس نے دیکھا مروان کے بیٹے نے قبر نبی پہ رکھا ہوا چہرہ، آگے آیا. اب بڑے چھڑک کے کہا کر. اب انہوں نے چہرہ اٹھایا. ابو ایوب انصاری، میزبان رسول، صحابی رسول. حضور نے کہا ہے نا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے. ابو ایوب انصاری سر اٹھایا اور اس نے بڑے ہیکڑی سے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے مروان کے بیٹے کو قبر پہ آنا برا لگتا ہے، صحابی کو قبر پہ آنا اچھا لگتا ہے. کیا کر رہے ہو؟ اب حضرت ابو ایوب انصاری سر اٹھا کے کہا جئتو الی رسول اللہ ولم یأت الحجر. یعنی دیوبند کے مکتب فکر میں عقیدے کی جو کھچڑی بنائی جا رہی تھی کہ معاذ اللہ کبھی مر کر مٹی میں مل گئے، اس کھچڑی کی ہانڈی کو ابو ایوب انصاری نے مدینے کے چوراہے پہ پھوڑ دیا. ولم یأت الحجر، مٹی پتھر کے پاس نہیں آیا، محمد عربی کی بارگاہ میں آیا ہوں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جائے. زندہ باد، زندہ باد. یہ جہاں تک پہنچوں گا عبداللہ صاحب بتا دیجیے گا، کیونکہ ابھی آپ کے پاس ہے بریک، تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ بس یہاں رک جانا پھر آگے چلے گئے. یہ یہاں قافلہ رکنے والا تھوڑی ہے، تو عشق کا قافلہ ہے، جنت تک جا کے رکے گا. جب تک مر نہیں جائیں گے انشاءاللہ العزیز اپنے اکابرین کے مسلک کا اور مذہب کا دفاع کرتے ہیں. ابن عمر کی تو بات میں نے عرض کر دی کہ جب سفر سے آتے تو کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، کہتے حکایتاً کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ. یہ حکایتاً ہے. میں کہا ادھر البانی کو لے کے میرے پاس ہمیں بتاتا ہوں. ابن عمر جب آئے تو پہنچ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ یہ حکایتاً ہے. السلام علیکم یا ابا بکر، یہ حکایتاً ہے. آگے بڑھتے کہا السلام علیکم یا ابا، اے میرے بابا سلام ہو. یہ تو حکایت نہیں ہے، یہ تو باپ بیٹے کا رشتہ ہے جو قبر پہ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں. ابن عمر سلام کر رہا ہے، قبر سے عمر اپنے بیٹے کے سلام کا جواب دے. یہ تو ابھی بات آ جائے کہ قبر انور سے کیسے فیض پہنچتا
ہے تو کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. مجھے صرف یہ بتانا عرس میں ہم کرنے کیا آتے ہیں. عرس میں ہم آتے ہیں تاریخ متعین کر کے, یہ بھی نبی کی سنت. اس میں جلسے جلوس محفل سما مجلس ہوتی ہے, یہ بھی صحابہ کی سنت. قبر پہ آ کے قبر کو بوسہ دیتے ہیں, یہ بھی صحابی کی سنت ہے. سلام کرتے ہیں, یہ بھی صحابی کی سنت ہے. اور بوسہ بھی کیسے دیتے ہیں وہ بھی سن لیجیے. کتاب کا نام ہے مغفرۃ الغفور اور ایک ہے کفایت الشعبی. صحابی رسول دوڑے ہوئے آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ. صحابی پریشان ہو, صحابی پریشان ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ہاں پریشان ہو آپ, یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا. اور سنی ہوئی باتیں بتا, ابھی بنا سنی آگے بتاؤ تاکہ مانوس تو ہو جائے. یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا. یہ کا کوئی مسئلہ نہیں, گھر جا ماں کے قدم چوم لے. آئی لو محمد کے ووٹ پہ اگر کوئی میری ماں میری بہن ووٹ لے کے کھڑی ہو جائے اور کہے کہ اس ووٹ کو ہٹا دو, یہاں سے نکال دو, اچھا نہیں لگتا, تو اس کو برا نہ کہو, بلکہ اس کو جا کے پیار سے سمجھاؤ, ماتا میری بہن میری جو ہے بیٹی, تو ان کے آئی لو محمد کے ووٹ سے گھبرا مت. ہم اس لیے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں کہ تم کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور تمہیں چھتا پہ جلا دیا جاتا تھا, یہ آئے تو تمہیں زندگی ملی ہے. یہ سمجھاؤ گے تو وہ بھی کہے گی کہ یہ ووٹ لگا رہے. ارے جس نے جینے کا حق دیا ہے اس سے پیار کرنا ہمارا حق ہے. مگر مسئلہ وہی ہے نا کہ آپ کو میسج پورٹرے کیسے کرنا. سب کو تو ہیرو بننا ہے. اس میں کام, اس میں انکمنگ زیادہ ہے. حالات و معاملات کو دیکھ کر اس کو سلجھانے کی کوشش کی. خیر جا کے ماں کی قبر چوم لے, قبر کو ماں کے پیروں کو چوم لے. ماں کا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ. پھر ایک کام کر, جا کے ماں کی قبر کے پیٹانے چوم. دیکھیں قبر چومنے کو رسول بتا رہے ہیں چومو. وہ جن کے لیے جنت سے دسترخوان آتا ہے, روٹیاں آتی ہیں, گوشت آتا ہے, کھجور آتی ہے, شہد آتی ہے, وہ کہتے ہیں چومو. وہ جن کو سعودی سے زکات آتا ہے, ریال آتا ہے, صدقہ آتا ہے, وہ کہتا ہے نہ چومو. تو زکات خور کی مانو گے یا جنت نشین کی مانو گے؟ کہ اٹس آن یو, میں اپنا فیصلہ آپ پر نہیں چھوڑ دوں گا کہ آپ یہی مانو. مرضی آپ کی. جس کے لیے جبریل آئے وہ تو کہیں کہ جا کے ماں کے قدم چوم لے, قبر کے پیتانے کو چوم. اور جو زکات پہ پڑے محمد ابن سلمان کی, وہ کہے شرک حرام, تو سمجھ جائیے گا یہ مال کا میل ہے جو اس کے ایقان و اذہان پر آ کر کے رک گیا ہے. کاربوریٹر کا کچرا ہے, کھول کے صاف کرنا پڑے گا. ذکر کی ٹرین رک گئی ہے, اس کو بتانا پڑے گا کہ نبی نے کہا کہ ماں کی قبر, یا رسول اللہ قبر کا پتہ بھی نہیں. رحمت للعالمین اسی لیے مسئلے کو حل کرے, نبی اسی لیے مشکل کشا. کوئی کہے جب زندہ تھے تو مشکل, اس لیے کہ انجینئر ڈاکٹر بہت بیٹھ گئے ہیں لے کے کیمرہ ہوگا. جب زندہ تھے تو مشکل کچھ آتے. آج کہتے ہیں کیوں, آج ہمارے لیے یہ بات مشکل نہیں تھی. یا رسول اللہ ماں کی قبر کا پتہ ہی نہیں ہے. نبی مسکرائے تو کوئی مسئلہ نہیں, گھر میں جا کے لکیر کھینچ, ایک لکیر کھینچ, اور لکیر جب کھینچ لے تو لکیر کو ایک طرف پیتانا ایک طرف سرہانا مان, اور پیتانے کو بوسہ دے دے. ماں کے قبر کے پیتانے کو چومنے کا ثواب ملے گا, اور جب پیتانا چوم لے گا گویا ماں کے قدم چومنے کا ثواب ملے گا. یعنی گھر میں چاک مٹی سے, پتھر سے, اینٹ سے لکیر کھینچ لو اور اس کو چوم لو. ماں کی قبر پر گمان کر کے, امیجن کر کے تو ثواب مل جاتا ہے. اب مسند نشین نہ ہو اور مسند بچھی ہوئی ہے, کوئی آ کے چوم لے. بھئی ابھی صاحب
تشریف فرما نہیں ہوئے، صرف مسند بچھی ہوئی ہے، کوئی آ کے چوم لیا، ہاں دیکھیں کتنا گناہ ہو گیا، گناہ نہیں ہوا، جب اپنے ہاتھ سے بنائے لکیر تو اس پہ چومنے کا ثواب ہے، تو جس پہ فقیر خود بیٹھتا ہے اس پہ چومنے کا ثواب ہے۔ یہی ہے عزیزان محترم کہ ان چیزوں کو بیٹھ کر سوچنا اور سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ دائیں اور بائیں میں وہیں پہ رہوں۔ اچھا آ گئے آپ، محفل بھی کر لی، قبر کو بوسہ بھی دے دیا، اب باہر تشریف لائے تو کیا ہو رہا تھا کہ محفل سے سجی ہوئی، اب ہاتھ پہ کان پہ ہاتھ رکھ دیا، اب وہ مجھے نہیں پتا کہ کان میں انگلی ڈال کے اذان کیوں دیتے ہیں، اور یہ رواج کہاں سے آیا؟ انہوں نے کان میں ہاتھ ڈالا، کہ کیا ہوا؟ کہ وہ جیسا ہے کہ یہ آلات سما جو ہے، دیکھیں سما میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھیں اشعار تعریف کے اولیاء اللہ کی شان میں، صحابہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، رسول خدا کی شان میں اشعار پڑھنے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو اس کے ساتھ یہ جو آپ کا طبلہ ہے، یہ جو ہارمونیم ہے، یہ جو آپ کی ڈھولک ہے، مسئلہ اس سے ہم سما کی تعریف کر کے سما کی بات کرتے ہیں اور وہ وار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ مزامیر جو ہے، مزامیر کا مسئلہ ہے، ایک ہے مزامیر، ایک ہے مزاریر، جس کو ضرب دی جائے اور بجے وہ ہے مزاریر، جسے پھونکا جائے وہ ہے مزامیر۔ یہ سمجھنے کی چیزیں، میں سمجھانے نہیں آیا ہوں، میں صرف بتانے آیا ہوں۔ سمجھدار تو آپ ہیں، لیکن مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جن کی بارگاہ کے آپ پروردہ ہیں وہاں پہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ علامہ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف زہری رضی اللہ تبارک و تعالی جو اجلۂ تابعین میں سے تھے، وہ مزامیر کے ساتھ سما سنتے تھے، نوٹ کیجئے۔ اور جب وہ بغداد تشریف لائے تو گھیر لیا لوگوں نے، کہا تو بھائی گانے باجے کے ساتھ سنتے، باجے کے ساتھ سنتے، باجے کے ساتھ سنتے، باجے کے ساتھ سنتے۔ اب جب سب نے کیا تو انہوں نے کھڑے کر سنو میرے پاس حدیث سننے آتے ہو نا؟ ہاں ہاں آپ محدث بڑے ہیں، کہ آج کے بعد سے اس وقت تک حدیث نہیں سناؤں گا جب تک میں بیٹھ کر مزامیر کے ساتھ غنا نہ سن لوں، سما نہ سن لوں، قوالی نہ سن لوں، اس وقت تک محفل حدیث نہیں لگی۔ پہلے آئیے ڈھولک سنی، ہم تو نہیں جاتے وہاں، ڈھولک بجتی ہے، پھر ایک دن ہم بھی بیٹھ جائیں گے، اب آئیے پہلے سنیے کیا کہا۔ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف الزہری اجلۂ تابعین میں سے کہتے ہیں، قسم کھا دی، شافعی کے استاد ہیں، احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، استادوں کی بات کر رہا ہوں، شاگردوں کی نہیں، کہ آپ سما سنوں گا۔ ہارون رشید آ گیا بغداد میں، آ کے بہت جو ہے وہ دستگوشی وغیرہ کی، کہ حضور میں چاہتا ہوں آج محفل حدیث لگے، آپ حدیث سنائیے، کہ ایک کام کر پہلے عود منگوا۔ تو اس نے کہا عود لاؤ، حضرت کو عود کی خوشبو لیتی ہے۔ میں کہا عود وہ نہیں، لگانے والا نہیں، بجانے والا، بربت جو بطخ کے سینے کی طرح ہوتا ہے ایسے، اور اس میں جو ہے تار لگی ہوتی، ٹن 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 ٹن، بس اس کو بربت کہتے ہیں۔ کہ عود منگواؤ، کہ حضور یہ کیا ہے؟ کہ پہلے سما ہوگا بعد میں حدیث ہوگی۔ میں کو ایسے کیوں کرتے تھے آپ؟ کہ یہ حدیث سن کے جا کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، پہلے ہاضمے کی گولی تو دے دو، پہلے اینٹی بائیوٹک تو دے دو، نہ لے کے بندوق نکل جائے گا، جس کو مارتے 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 یہ اسلام سے نکل گیا، وہ نکل گیا، یہ نکل گیا، نہیں، کہ پہلے سما سنو، دل پہ حال آئے، وجد ہو، رقص ہو، پہلے حالات تبدیل ہو، پھر حدیث سنیے۔ سب سے مشکل کلام ہے مخلوق کے کلام میں حدیث، سب سے مشکل۔
یہ خوش مزاج لوگ نہیں اس کو برداشت کرتے، اس کے لیے تر مزاج ہے، اور تری کہاں ملتی ہے؟ یہاں ملتی ہے۔ علامہ ابراہیم بن سعد انہوں نے سنایا، پھر ہارون رشید نے خود منگوایا، بربت بجا، پھر اس کے بعد محفل حدیث قائم ہوئی، اور آپ نے کر کے بتایا ہے کہ الحمدللہ حدیث پڑھانے والا شافعی اور احمد ابن حنبل کا استاذ بھی قائل اس بات میں تھے کہ مزامیر کے ساتھ محفل سماع، زور سے کہ محفل سماع ہونا چاہیے۔ باجا یہ حرام ہے رسول اللہ باجا توڑوانے آئے تھے، حدیث ہے، حدیث ہے، سرکار باجا توڑوانے آئے تھے۔ جیسے ایک بار رسول اللہ نے کہا علی جاؤ ساری قبریں گرا دو، یہ سن کے سارے وہابی قبر گرانے لگے، ایک قبر گراتے ہیں، قبر کیوں کر رسول اللہ نے کہا ہے، تو ہم کہتے سن حضور نے کیا کہا، جاؤ قبریں گرا دو، بت گرا دو، یعنی وہ قبر جس پہ بت بنائے گئے ہیں مرنے والے کے وہ گرا دو، اور وہ یہود و نصارہ کے تھے۔ رہی صحابہ کی قبر تو عثمان ابن مظعون مدینے کے پہلے صحابی ہیں جن کی وفات مدینے میں ہوئی، ان کی قبر اتنی اونچی تھی کہ تابعین کہتے تھے ہم اپنے زمانے میں مدینے کا ہائی جمپر اسے کہتے تھے جو عثمان ابن مظعون کی قبر کے برابر جمپ کرتا، ہائی جمپر۔ تو سرکار صحابی کی قبر اونچی بنوائے اور پھر کہیں جا کے توڑ دو، تو یہاں دیکھنا پڑے گا جس کی توڑوائی جا رہی ہے وہ اور ہے، جس کی بنوائی جا رہی ہے وہ اور ہے۔ تو حضور نے کہا ہے میں ساز و سارنگ کو توڑنے آیا ہوں، میں بربط و رباط کو توڑنے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو فحش مقام مانگتے ہو اسے توڑ دو، جو فحش کی طرف لے جائے اسے توڑ دو، جو لہو و لعب میں لگا دے اسے توڑ دو، جو خدا سے غافل کر دے اسے توڑ دو، جو نمازوں سے روک دے اسے توڑ دو، جو اللہ والوں سے غافل کر دے اسے توڑ دو، جو اللہ کے ذکر میں ڈال دے اسے بجاتے رہو۔ حضور کی حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی فصل بین الحلال بین الحرام والحلال الدف والصوت۔ نبی نے کہا نکاحوں میں حلال و حرام میں فرق یہ ہے کہ حلال نکاح دف کے ساتھ آواز کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دف بھی بجتی ہے گانا بھی گایا جاتا ہے۔ ابھی تو دف بجوانے کا وہ دف تھی مولا، وہ یہاں بھی تعلیم ایک طرف سے ہو دھک دھک بجے سر سا، یعنی اسلام ایک دم خوش ہے۔ یہاں ساز ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے تمہیں بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، ساز آپ کے خمیر میں ڈالا گیا ہے، گیلی مٹی نہیں، سوکھی مٹی نہیں، چپڑ چپڑ کرنے والی مٹی نہیں، ٹپکنے والی مٹی نہیں، اڑنے صلصال کالفخار، بجنے والی مٹی۔ کچھ تو ہے جو بجے گا تو اندر سے آواز آئے گی، یہی وجہ ہے بیٹھے رہو دور، بارات جا رہی ہو ڈھول بج رہا ہو، بیٹھے بیٹھے جسم کے عضو ہلنے لگتے ہیں، یہ ہلنا بتا رہا ہے ساز سے رشتہ ہے۔ اس رشتے کو آپ نیوٹرلائز کیجئے، اور وہ نیوٹرلائز کون کرے گا؟ غریب النواز کریں گے، نظام الدین اولیاء کریں گے، نصیر الدین چراغ تحریری کریں گے، بابا فرید کریں گے، صابر کبیر کریں گے، امیر ابوالعلا کریں گے، امیر ابوالعلا کریں گے، ٹاٹا میاں حضور کریں گے، سرکار حسن کریں گے، سراج الاولیاء کریں گے۔ یہ رشتہ جو ان کو پتا ہے فیس، ان کو پتا ہے نیوٹرل کہاں لگے گا، فیس کہاں لگے گا۔ نیوٹرل کی بھی اتنی ضرورت ہے، فیس کی بھی اتنی ضرورت ہے۔ اب کوئی یہاں وائر مین بیٹھا ہو کوئی ایک دن نیوٹرل میں فیس ڈال، فیس میں نیوٹرل ڈال، تو کیا ہوگا؟ پھر فیوز ہو جائے گا۔ فیوز مت ہوئیے، کنفیوز مت ہوئیے، بلکہ دف بجتی ہے۔ دف کہتے ہیں جس کے ایک طرف چمڑا لگا ہو وہ ہے دف، جس کے دونوں طرف چمڑے لگے ہیں وہ بھی ہے دف، دونوں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدف، کہ جب نکاح ہو تو اعلان کرو، نکاح مسجد میں کرو
اور دف کے ذریعے لوگوں کو بتاؤ کہ نکاح ہو رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سفر پہ گئے. قریش کی بچیوں نے منت مانگی، سرکار اگر حفاظت سے لوٹ آئیں گے تو ہم دف بجائیں گے. ایسے نہیں، سرکار حفاظت سے آئیں گے لوٹ کر تو میں دف بجاؤں گی. اب سرکار آ گئے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے منت مانگی تھی، حضور کو کہا لا حول ولا قوت، میں دف توڑنے آیا. میں نے کہا بلاؤ بلاؤ، اور بلا کے بٹھا کے کہا بجاؤ. یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں ساتھ توڑنے وہ آیا ہوں جو حرام کی طرف لے جائے، جو خدا و رسول کی طرف لے جائے، اسے بجانے آیا. انصار کے یہاں طریقہ کار ہے. اب میں بہت ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں بار بار گھڑی کی سوئی پہ بھی دیکھ رہا ہوں، مجھ سے دیر چل رہی. انصار کے یہاں ہے، نکاح کیا، حضرت عائشہ نے پالی ہوئی بچی کا اور ودا کر دیا بغیر جو ہے ساس کے، بغیر دف کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا عائشہ، یا رسول اللہ تم نے کسی گانے والے کو ساتھ نہیں بھیجا؟ کہا سرکار نہیں بھیجا. تو جلدی سے بھیجو. انصار کے ہاں شب زفاف نکاح کی رات میں دف بھی بجانے کی طریقہ ہے، گانا بھی گانے کا طریقہ ہے. کمر نہ بچ گیا. جی آ رہا ہوں. کمر نہ لچکے، سینہ نہ پھرکے. پھر کیسے ہو کہ جیسے مسجد نبوی میں ہوتا. حضرت عائشہ کہتی عید کا دن تھا، حبشہ کے لوگ جو اطراف میں بستے تھے وہ آ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. اور داخل ہونے کے بعد فرماتی وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ. بخاری کے کہ وہ آ گئے اور نیزے نکالے اور نکالنے کے بعد انہوں نے گول ایسے گھیرا بنایا اور بنانے کے بعد حبشہ کے لوگوں نے رقص شروع کیا. وَهُمْ يَلْعَبُونَ، نیزے سے کھیلتے تھے ایسے ایسے ایسے. وَيَرْقُصُونَ، اور رقص کرتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور ساتھ میں کہتے تھے. یعنی وہ رقص بھی کر رہے تھے، کہتے بھی. کیا کہتے جا رہے تھے؟ محمد عبد صالح. رسول اللہ نے دیکھا عائشہ آؤ آپ بھی دیکھو. سیدہ عائشہ مکہ میں پیچھے کھڑی ہو گئی، میں نے دیکھنا شروع کیا. یہاں تک کہ دیکھ دیکھ کے میرا جی بھر گیا. یعنی اتنا بیٹھیے محفل سما میں کہ جی بھر جائے. اتنی دیر بیٹھیے کہ جی کا میں وہاں بیٹھی رہی. جی بھر گیا تو میں اٹھ کے چلی آئی. سرکار اسی طرح دیکھتے رہے جب تک کہ وہ حبشہ کے لوگ رقص کرتے رہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ مباح ہے مزامیر کا بجانا خوشی کے موقع پہ، عیدین پر، نکاح پر، پردیس سے آنے والے کی آمد پر، ولیمے پر، عقیقے پر، ختنے پر، حفظ قرآن پر. یعنی دستار بندی کے موقع پر دفتی بدلی چاہیے تھی. امام غزالی کہہ رہے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ، یہ محمد غزالی ہے، ان کے بھائی احمد غزالی ہیں. انہوں نے تو پورا لکھ دیا اور انہوں نے تو بڑی بات کہہ دی. میں اس کا قائل نہیں ہوں، مگر بات آئی تو کہہ دوں کہ محمد غزالی نے تو صرف مباح کا موقع لکھا. احمد غزالی نے 28 صفحات پہ لکھا ہے کہ جو زنا کا منکر ہے وہ کافر ہے. مگر ہماری طبیعت میں سختی نہیں ہے نا. ہم کافر بنانے تھوڑی آئے ہیں. ہم مسلمان، ہم غریب نواز کی سنت پہ عمل کرنے ہیں. 90 لوگ بنا دیں گے، 9 بھی کافر نہیں بنائیں گے. یہ ہمارا عزم ہے. اور پھر وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی. کب بچیاں بجا رہی تھی تو میں بس اتنا عرض کروں گا، بچا تو بچیاں رہی تھی، سن تو رسول اللہ رہے تھے. مولوی صاحب بچیوں کی آڑ میں چھپ نہیں سکتے آپ کہ آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے مخنا اوڑھ کے چھپ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ سن رہے تھے، ابو بکر صدیق سن رہے تھے، عمر فاروق سن رہے تھے، عثمان غنی سن رہے تھے، مولا علی سن رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے، سب مسرور ہو رہے تھے.
کا بہنوئی صلاح الدین ایوبی کا، ابھی ہم اذان بھی دیں گے نماز بھی پڑھائیں گے بے فکر رہے. صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی جس نے سب سے پہلے سرکاری طور پہ میلاد النبی منایا. وہ میلاد کی محفل میں جھنڈے، جلوس، اونٹ، گھوڑے، پیدل کے ساتھ ساتھ محفل سما بھی کرتا تھا، سما میں وجد بھی کرتا تھا. تو میلاد کی محفل میں بھی یہ چیز باقی ہے کہ وہاں سما بھی ہو اور وجد بھی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خانہ اقدس میں تشریف فرما ہے. بی بی عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، کچھ بچیاں دف بجا رہی ہیں. اتنے میں ابو بکر صدیق آئے. آنے کے بعد بچیوں کو دیکھا، دیکھ کر آپ غصہ ہوئے. نبی کے گھر میں یہ مضامین. جیسے ہی غصہ ہوئے نبی نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، ہٹا کے کہا ابو بکر قال یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اے ابو بکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، خوشی. آج ہماری عید ہے، انہیں بجا لینے دو. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے. سراج الاولیاء کے ماننے والوں کی عید ہے، بجا لینے دو. بجا لے، فتویٰ مت لگاؤ، بجا لے. فتویٰ مت لگاؤ، بجا لینے دو. اچھا جب بجے گا تو خلق الانسان من صلصال کالفخار، وہ کنیکشن جب جڑے گا تو ظاہر سی بات ہے بیٹھے رہو گے تو ہلے گا، ہاتھ پیر ہلے گا، آئے گا اس میں. بنے ہی مٹی سے ساز ہمارے اندر ہے، بے سورے ہیں جن کو نہیں پتہ ہے. تو میں پہلے کہتا ہوں کہ مولانا مجھے سر لگانا تو نہیں آتا، سر بنانا جس کا بگڑا ہو اس کا بنا دیتا ہوں. دیکھیے وزن پہ بھی کسی کو مسئلہ نہیں. نعتوں میں وزن نہیں آتا، دیکھا نہیں آپ نے، نعت پڑھتے پڑھتے وزن آ جاتا ہے، امامہ ادھر گیا، کرتا ادھر گیا، مگر مائک نہیں چھوٹا. دیکھ لیجیے گا کہ یوٹیوب پہ مائک نہیں چھوٹا. مجھ کو مائک سے پیار ہے، میرا جو پائے وجہ نہیں. اصل مسئلہ ہے تواجد پہ. دیکھیں میں آسان لہجے میں آپ کی سطح پہ آگے گفتگو کر رہا ہوں. تواجد پہ وجہ اس حال اور کیفیت کو کہتے ہیں. تواجد اس کیفیت کو طاری کرنا، بنا لینا. ہو تو نہیں رہا ہے مگر ہم بھی کر لیتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے انیشیل بیس پہ ایسا ہوتا ہے. دو قسم پہ ہے وجہ، ایک ہے محمود، ایک ہے مذموم، برا. محمود کب ہے؟ جب حسن نیت سے ہو، اہل اللہ کی نقل کرنے کے لیے ہو، اچھوں کی نقل کرنے کے لیے ہو کہ فلاں کو جاتا ہے وہ اللہ کے ولی ہے، میں بھی تھوڑا کر لیتا ہوں، ان کی نقل کر لیتا ہوں. اور مذموم کب ہے؟ دکھاوے کے لیے ہو، تصنع کے لیے ہو، بناوٹ کے لیے ہو، لوگوں پہ روک قائم کرنے کے لیے. مجھے بھی آتا ہے، مجھے بھی وجہ ہے. تو محمود کب ہے؟ جب نقل کرنے کو اچھوں کی نقل ہو، حسن نیت ہو. اور مذموم کب ہے؟ جب دکھاوے کے لیے، استبراء کے لیے ہو، جب ریاکاری کے لیے ہو، تب ہے مذموم. اس کی مثال سنیے. حضرت رسول خدا جہاں سے جا رہے تھے، ایک بار حضرت ابوبکر تشریف لے جا رہے ہیں تو پگڈنڈی چھوڑ کے ایسے نیچے اترے، جھاڑیوں کے نیچے سے سب نیچے کر کے نکل گئے. اس نے کہا ابوبکر راستہ چھوڑ کے یہاں سے کیوں گئے؟ کہ رسول اللہ ایک بار یہیں سے گئے، اس لیے میں بھی ایسے گیا. اب کیا ہوگا کہ ابوبکر کا درجہ بلند ہوگا. اور مروان کا باپ حکم مدینے میں نبی کی نقل اتار رہا تھا. نبی نے بلا کے کہا اس کو بھگاؤ باہر کرو، یہ میری نقل اتارتا مجھے چڑھاتا ہے. نقل دونوں نے کی، ابو بکر صدیق نے بھی کی، حکم مروان کے باپ نے بھی کی. ابو بکر کے درجات بلند ہوئے. مروان کے باپ کو مدینہ بدر کر دیا گیا کہ ابو بکر نے کی تھی اچھوں کی نقل اچھا بننے کے لیے، اس لیے ثواب پایا ہے، اس نے نیت پائی گئی ہے. حکم نے ریاکاری کی تھی، نبی کو معاذ اللہ چڑھانا چاہا تھا، اس لیے اللہ کے حکم سے اسے شہر بدل. وہاں پر دیکھا جائے گا
کہ نقل کس کی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ اچھوں کی کر رہے ہو تو اچھی بات ہے. آپ نے سنا نہیں ہے جب جاؤ نماز پڑھنے کے لیے تو ایسے کھڑے ہو جاؤ، دل نہ لگے تو آنکھیں بند کر لو اور ایک دم توجہ کرو اور ایک دم جو ہے دل جمعی کے ساتھ رک جاؤ اور ایک دم جو ہے نگاہ ایک دم سجدہ گاہ کی طرف رہے. نہ تو اتنی زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ کہ دیکھو یہ طریقہ کار ہے کہ اس طرح پریکٹس کرو گے تو آہستہ آہستہ نماز میں دل لگنے لگے گا. میں نے کہا اسے ہی تو میں بھی کہہ رہا تھا کل رات کو محفل سما میں، ایسے پریکٹس کرتے رہو گے تو عادت میں آہستہ آہستہ وصل ہونے لگے گا، حال آنے لگے گا، دل تڑپنے لگے گا، آنسو نکلنے لگے گا. جب اجتماع میں جاتے ہو آپ کیا کہتے ہیں؟ رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا دو، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا دو. تو میں یہی تو کہتا ہوں وزن نہ آئے وزن جیسا حال جاری کرو. کیا مسئلہ ہے اس کے؟ صحابہ کرام نے حاصل کیا کہ حجدہ زید بن حارثہ ثم جعفر ثم علی. کیوں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جیسے ہی تشریف لائے. حجل کسے کہتے ہیں؟ بولے سمجھے حجل کہتے ہیں ایک پیر زمین پہ مارنا، دوسرا ہوا میں اٹھا کے آگے بڑھے. حجل کہتے ہیں الحجل، ایک پیر زمین میں مارا، دوسرا ہوا میں اٹھایا آگے بڑھے، پھر یہ مارا، پھر یہ اٹھایا، پھر آگے بڑھا. اسے کہتے ہیں حجل. زید ابن حارثہ حضرت سیدنا جعفر ابن ابو طالب، علی ابن ابو طالب آئے. رسول اللہ نے حضرت زید کو دیکھ کے کہا یا اول انت مولایا، اے زید ابن حارثہ تو ہمارا محبوب اور پیارا ہے. کہ جیسے سرکار نے کہا تو ہمارا محبوب ہے، کب وہ چھلنے لگے. پھر حضرت جعفر کو کہا کہ اے جعفر اشبہت خلقی و خلقی، تو چہرے میں دیکھنے جیسا بھی میری طرح ہے اور تو کردار میں بھی میری طرح ہے. وہ مولا کائنات آگے کہ یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. پھر علی نے بھی سرکار بیچ میں ہے اور چاروں طرف سے گھومنا شروع. ایسے ایک پیر زمین پہ مارتے دوسرا اٹھاتے آگے بڑھ کے اٹھتے رکھتے، پھر اس طرح کئی طرح گھومنا شروع کیا، کئی طرح چکر لگانا شروع کیا. سرکار خوش ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہ اسے کہتے ہیں حجم کرنا، کمال کرنا. کہ اونٹنی بچہ جن لے، اسے پہلا دودھ پلانے کے بعد کھوٹے پہ باندھ کر لے جایا جائے اونٹنی کو چرانے. بچہ گھر پر اونٹنی چراگاہ سے چڑھ کے جب شام کو واپس آئے، جیسے ہی بچے کی نگاہ ماں پہ پڑی، مامتا یاد آئی، دودھ یاد آیا، مادر کی خوشبو یاد آئی. کہ جیسے ہی بچے کی نگاہ پڑی بچہ اسی کھوٹے پہ اچھلنا شروع کرتا. اسے کہتے دمال، اسے کہتے وش، اسے کہتے حال، اسے کہتے حج. مسئلہ یہ ہے نا ماں بھی تو نظر آئے، ماں بھی تو سامنے آئے. حضرت جعفر ابن ابو طالب تشریف لے گئے تھے جب یہاں پر حبشہ میں، اور حبشہ سے جب واپس آئے تب نیچے اترے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار نے کہا مرحبا یا جعفر. جعفر نے حجر کرنا شروع کیا. جیسے حجر کرنا شروع کیا حضور آپ اٹھے، کھڑے ہوئے، جا کے حضرت جعفر کے ماتھے کے بیچ میں بوسا کیا، یا چھوما اور مسکرا کے کہا مرحبا بک یا اخی، اے میرے بھائی تجھے مبارکباد ہو، خوش آمدید. معلوم یہ ہوا جو اپنے پیارے عزیز کو دیکھ کر، اپنے مرشد و مربی کو دیکھ کر حجر کرے، اس کے کمنٹ میں آ کے گالی نہیں دینی چاہیے، اس کا ماتھا چھومنا چاہیے. کمنٹ میں آ کر کے گالی دیتے ہو، ناچ رہے ہیں. بناؤ تو صحیح حال، نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار بھی رکھتا، نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار بھی رکھسم، مگر نادم باز ہوتے پیشے یار بھی رکھسم. مجھے نہیں پتا میں کیوں رقص کر رہا ہوں، بس اتنا پتا ہے یار سامنے ہے، دیدار ہو رہا ہے، چلنا نمائی ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، میں اس کی رحمت کے سائے میں رقص کر رہا ہوں. یہ تو انسان بتائے نا. ایک مجھے موقع دو، بس پر بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز. پھر جو ہے اگلی بار آپ اس میں گفتگو ہوگی. وہ دیکھا ہے آپ نے دربار یوسف، نہ دربار زلیخا، پھل چھری یاد آیا؟ بولیے نا یاد آیا؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا الْبَشَرُ.
ابھی یہاں پہ جب درس ہوتا ہے صاحب مسلک تو بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ناٹک کر رہے ہیں، صاحب مسلک دیکھیے بیٹھے ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ادھر آ، عورتیں ہاتھ کاٹ رہی ہیں، زلیخا کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاتھ کاٹنا تو زلیخا بھی کاٹ لیتی، تو وہاں مفسرین کہتے ہیں زلیخا روز دیکھ رہی تھی، تابع دیدار آ گیا تھا، اور تو نے پہلی بار دیکھا تھا تابع دیدار نہیں تھا۔ وہی حال یہاں ہے، صاحب مسلک کو تابع دیدار ہے، اس لیے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جس کو تابع دیدار نہیں ہے وہ مچل رہا ہے، وزن میں ہے، حال میں ہے، تواجد میں ہے، کمال میں ہے۔ مگر یاد سے وہ نسبت تو ہو۔ شب معراج جب براق لائی گئی اور حضور نے آ کے براق کے گردن میں ہاتھ رکھا، کہ مچلنے لگا۔ مگر براق کیا ہوا تھا؟ وزن میں ہوں، یاد نہیں چھوا ہے، وزن میں ہوں، یاد نہیں چھوا ہے۔ اسماعیل مروزی کہتے ہیں کہ وزن میں دیکھو گے کچھ لوگ گریبان پھاڑ لیتے ہیں، وہ گریبان نہیں پھاڑتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ دل پھاڑ لیں، مگر ہاتھ دل تک نہیں پہنچا، اسی لیے گریبان پھاڑ لیں، اسی لیے گریبان پھاڑا، دل تک ہاتھ پہنچ جاتا، تم دیکھتے یہ دل بھی پھاڑ لیں۔ ہم نے دیکھا ہے یاد کے نام کو جان قربان کرنے والا، ایسے ہی شعر پڑھے، سمجھتے نہیں ہو، خالی شعر پڑھتے ہو، کٹی ہے تیرے نام پہ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتانے زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردانے عرب۔ کبھی اس شعر پہ ہم گفتگو کریں، پہلا مصرع تو اس سے پہلے مصرع سے کتنا دور ہے، مگر پھر بھی مصرع بنا، پھر بھی شعر بنا۔ دیکھیے شب معراج جانور بتا رہا ہے، یاد تو آئے، جانور کو بھی بس آتا ہے، پتا چلا اس جانور کو یاد ملا ہی نہیں ہے، بس آئے کیسے؟ جس وقت اسے بھی مربی مل جائے گا، اسے سرکار صلاۃ خصوص میں جب حالت سجدہ میں ہیں، اف اف کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ رہے، اف اف، ترمذی کی حدیث ہے، لے آؤ میں بتاتا ہوں یہ اف اف کیا ہے، یہی حالت مشق ہے۔ یہ غوث اعظم کے دربار کی بات کر کے ان کے نام پہ منو ڈیگے خلاف کرنے والوں، یہ غوث اعظم کو جب کہتے تھے یہ سب قال تھا، اب عبد القادر تمہیں قال سے حال کی طرف لے چلتا ہے، کہ پورے مجمع میں آستینیں پھٹ جاتی، گریبان پھٹ جاتے، جنازے گر جاتے، لوگ مر جاتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ عبد القادر جیلانی بتا رہے ہیں قال اور ہے، حال اور، قال زور سے کہنا، قال قال حال حال۔ غزالی کی محفلیں ہم کو نہ بتاؤ، ہمیں پتا ہے غزالی کی محفل کیا، ہم تو غزالی کی محفل نہیں دیکھتے، غزالی کی محفل میں اٹھنے والے جنازے دیکھتے ہیں، عبد القادر جیلانی کی محفل نہیں دیکھتے، ہم عبد القادر جیلانی کی محفل میں ان پروانوں کو دیکھتے ہیں جو مولانا نے کہا کبھی بات نہیں لا کے ختم کر کے یہاں سے شروع کی تھی، ہم غزالی کی محفل میں ان پروانوں کو دیکھتے ہیں جو شمع کی گرمی لے کے نہیں آئے، بلکہ اپنے آپ کو شمع کی لو میں فنا کر دیا۔ 70 لاشیں اٹھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں 70 نہیں مولانا صاحب، یہ 70 لاشیں وہ ہیں جو قال اور حال کو سمجھنے والے، جو اس میں فرق کرنے والے، جو اس کو جاننے والے۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوگا پتا ہے؟ آخری جملہ اگر آپ سن لیں، اور پھر تو یہ تو اتنا بڑا ہے کہ میں نے تو پورا بنچ تیار کر دیا، کتاب ہو جائے پوری انشاءاللہ۔ کچھ نہ بھائی، زندہ رہنا ہے تو کچھ کام تو ضرور کرتے جانا ہے جی۔ اور میں جو ہے وہ پہلے آ جاتا، بہت دیر سے آیا، اس کی معذرت اس لیے ہے کہ میں خود نہیں رکا تھا، حالات رکاتے چلے گئے، اور میں گھر پہ پہنچ کے صرف سامان رکھا ہے اور میں جو ہے آپ کے سماعتوں کی دہلیز پہ حاضر ہو گیا ہوں۔ میں کیا حاضر ہو گیا ہوں، بہت دور سے یہ جو ہے سراج الاولیاء نے بلا لیا ہے، ورنہ پھر آج تو آنے والے حالات نہیں تھے، جبکہ سارے انتظامات 4 دن پہلے کیے گئے، اس کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے اس طرح۔ مگر ہاں یہی ہے کہ جب کرم ہوتا ہے، دھیرے سے کہتے جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے۔ سورہ مائدہ کی 101 نمبر آیت کی تفسیر علامہ ابن کثیر کی اٹھا کے پڑھ دیجئے گا کہ سرکار جلال کے عالم میں تھے اور حضور بہت ہی غصے میں تھے۔ کوئی کہتا تھا بھائی سرکار میرا باپ کون ہے، حضور کہتے تیرا باپ فلاں ہے، تیرا فلاں ہے، پوچھو مجھ سے کیا، کسی نے کچھ اعتراض کر دیا تھا۔ تو جب یہ حالت کو دیکھی نا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، فبرکا عمر
ابن الخطاب، تو حضرت عمر باہر آئے اور اپنے یہاں پر دیکھیے بخاری روایت نمبر 9393 انٹرنیشنل نمبرنگ 93 لکھ لیجئے. باہر آئے فبرک عمر والا رکبتیہ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. بخاری حدیث نمبر 93. حضرت عمر سرکار کے سامنے آئے، دونوں ہتھیلی کے پیچھے جانب کو اس طرح زمین پہ رکھا، رکھ کے اپنے آپ کو سرکار کے قدموں میں جھکایا، ایسا رکھا اور رکھ کے ایسے جھکایا. جھکانے کے بعد کہا یا رسول اللہ ناراض مت ہوئیے، ہم اللہ کے رب ہونے سے راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے سے راضی ہیں، قرآن کے امام ہونے سے راضی ہیں اور آپ کے نبی ہونے سے راضی ہیں. ہم آپ سے پوچھتے نہیں ہیں، بس آپ کے قدموں میں آ کے ایسے جھک جائیں. اس طرح خود کو جھکا دیا. کیا قدم بوسی پہ ہو، کیا دست بوسی پہ، کیا زمین بوسی پہ کوئی بات کرے گا. ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑی ہے، میل کا وہ پتھر چھوڑا ہے. جب تک زندہ رہیں گے منکرین رسومات خانقاہ کے نام کھٹے کرتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے اور یہی بولتے رہیں گے. جب تک زندہ ہیں انہی دربانوں کی دریوزہ گری کرتے رہیں گے اور جب موت بھی آئے پروردگار عالم انہی درباروں کی خدمت میں موت آئے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین وعلیہ الصلاۃ والتسلیم. بس یہ یاد رکھیے گا خلق الانسان من صلصال کالفخار. اللہ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے بنایا ہے. یہ ساز آپ کے اندر ہے، اس کو صحیح رخ دیجئے. جو ڈیم بنا ہوا ہے نا ہمارے مہاراشٹر میں پانیوں کا، اگر اس کو صحیح رخ نہ دیا جائے وقت پہ اور اس کے دروازے نہ کھولے جائیں تو بستیاں بہا لے جاتا ہے. ہمارے اندر یہ ساز ہے، اسے صحیح رخ دو. کبھی باتیں سن لیا کرو، کبھی حمد سن لیا کرو، کبھی سما سن لیا کرو، کبھی اہل دل کی محفل میں بیٹھ جایا کرو، ورنہ پھر بڑھاپا پگ میں کٹے گا اور بڑھاپے میں جا کے ناچ گانوں کی ان محفل میں جاؤ گے جسے توڑنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ وہ محفلیں ہیں جنہیں سجانے کا حکم دیا ہے پروردگار عالم. جب تک زندہ رہیں اللہ رب العزت ہمیں دین یقین پہ قائم رکھے، صراط مستقیم پہ گامزن رہے. اسلام زندہ باد، فیضان سراج الاولیاء.